آج میڈیا کے جو حال ہیں اس کے ذمہ دار یہ قائدین ہیں میڈیا کے. میں اپنی بات کر لوں بٹ صاحب یہ بالکل یہ سارا میری بات سنیں. آپ اب جب کہ مت لگائیں. آپ بٹ صاحب آپ پی ایف یو جے کے لیڈر ہیں, آپ پریس کلب کے لیڈر نہیں ہیں. آپ پریس کلب کے لیڈر نہیں, آپ پی ایف یو جے کے لیڈر ہیں. آپ ایک پریس کلب کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ گئے. چھوڑے اس بات میں. آج ان ساروں سے پوچھ لیں جو جرنلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں, جو میں نے باتیں کی اس میں ایک بات بھی غلط ہو. کیسی بات کر رہے ہیں ہم؟ ابھی سروے کروانے نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو میڈیا, جو صحافی ہے, جو معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے, اگر آنکھ اور کان کا یہ حال ہے تو ہم باقی کسی سے کیا گلہ کریں گے؟ یہ یوتھیا ہیں, یہ پٹواری ہیں, مختلف ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے. اور بڑے بڑے اینکرز اور صحافی حضرات اپنے پروگراموں میں بیٹھ کے جو موازنہ کرتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بٹھا کے, تو وہ یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ جو چپکلش ہے, یہ جو ایک کشمکش ہے, یہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہے. اور ہم لوگ اس ایک بیانیے کا حصہ بن رہے ہیں جس میں یہ اعلانیہ مارشل لا کی جو حکومت ہے یہ پوری دنیا کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ شاید یہاں پہ یہ جو اختلافات ہیں, یہ جو چپکلش ہے, یہ جو ایک بحران ہے, یہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہے. ایسا نہیں ہے, اور یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور بلکہ یہ وہ سیاسی جماعتیں بھی جانتی ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں. تو اس تاثر کو بنانے میں ہمارا میڈیا جو ہے وہ بھرپور انداز سے استعمال ہو رہا. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کاروبار معمول کے مطابق چل رہا ہے. گلشن کا کاروبار چل رہا ہے, اور اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس ماشاء اللہ جیسے ماحول کے اندر بھی ہماری صحافتی تنظیمیں, ہماری صحافتی قیادت وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں تو ضرور ہیں, بحران بھی ضرور ہے, مگر حالات اتنے خراب نہیں کہ میڈیا قلم چھوڑ ہڑتال کرے. حالات اتنے خراب نہیں کہ میڈیا اپنے بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھ کے پروگرام کریں. حالات اتنے خراب نہیں کہ صحافی ان جھوٹ بولنے والے بے بس اور بزدل حکمران سیاستدانوں کی پریس کانفرنسوں کا بائیکاٹ کرے. حالات اتنے خراب نہیں کہ یہ میڈیا چاہے ٹیلی ویژن کے ورکر ہیں چاہے اخبارات کے ورکر ہیں, ان کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے لگاتار دھرنا دے. حالات اتنے خراب نہیں کہ یہ میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کم از کم ہمارے جو قائدین ہیں وہ آواز اٹھائیں, کوئی بیان جاری کریں. حالات اتنے خراب نہیں کہ ہمارے صحافتی قائدین اور تنظیمیں جو ہیں وہ ابھی بھی بیرون ملک دوروں سے انکار کریں. حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ جو بڑی صحافتی تنظیمیں ہیں بشمول پی ایف یو جے, ہمارے پریس کلب جو ہیں, وہ اعلان کریں کہ یہ جو حکومتی سیاستدان ہیں, وزرائے ہیں, اطلاعات ہیں, ان لوگوں کی پریس کلب میں داخلہ بند کرنا چاہیے. حالات اتنے خراب نہیں. ابھی بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ ہم لوگ حکومت سے پریس کلب کے لیے یا اپنی یونین کے لیے فنڈ مانگنے نہ جائیں اور فنڈ مانگے نہ اور وصول نہ کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں تو بطور صحافی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کروں گا, اپنی کمیونٹی کے اوپر بات کروں گا. ہم کیا سیاستدانوں کو لیکچر دے رہے ہیں کہ پہلے بھی سیاستدانوں نے دھوکہ کیا, پہلے بھی خواب دکھائے گئے, پہلے بھی بڑے وعدے کیے گئے, کبھی ایک آ جاتی ہے کبھی دوسری پارٹی آ جاتی ہے. ہمیں پارٹیوں سے کیا لینا دینا؟ کیا ہماری ڈگریاں جعلی ہیں؟ ہم نے کوئی ساری عمر جھک ماری ہے کالجز اور یونیورسٹیوں میں کہ ہمارا اپنا کوئی نظریہ یا اپنی کوئی کاز ہی نہیں ہے. میرے جیسا بندہ بیٹھ کے ہم بیرسٹر گور کو بھی تنقید کر لیں گے, سلمان راجہ پہ بھی کر لیں گے, محمود عتیق سے بھی کر لیں گے کہ جی آپ نے تو یہ وعدے کیے تھے. ٹھیک ہے آپ نے وعدے کیے تھے, لیکن میرا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ میں ان کے وعدوں کے پیچھے چلوں گا. ایک حکومت آئے گی تو اس سے بھی فنڈ پکڑیں گے, دوسری حکومت آئے گی تو اس سے بھی فنڈ پکڑیں گے. اب صحافیوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, 2-4 نعرے مار لیے, پارلیمنٹ کے سامنے پریس گیلری سے واک آؤٹ کرا لیا, تصویریں بنا لی, پریس ریلیز جاری کر لی, ہم کیا کر رہے ہیں؟
اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر دیکھیں ہم تو ہماری تنظیمیں، ہمارے جو قائدین ہیں وہ واضح پوزیشن نہیں لے پا رہے ان تمام مظالم کے حوالے سے کہ جو اس وقت میڈیا کے ساتھ روا رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے پلاٹوں کے لیے، اپنی اسکیموں کے لیے منظوریاں لینے کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں، وزراء کو پریس کلبوں میں بلا کے ہم پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، اور بات ہم کرتے ہیں کہ پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا ووٹ کو عزت دینے کا، اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کی بات کی گئی تھی۔ مطلب ہم اپنی طرف تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہم ساری عمر سیاستدانوں کو یہ سوال جواب کر کے اور انہی کو جو ہے انہی کا احتساب کر کے ہم اپنی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں گے کہ ہم جو نہیں کر پا رہے بطور صحافی، کیا کچھ نہیں کیا۔ آج وہ ناصر زیدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، وہ آج واحد نشانی ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو صحافیوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ واحد نشانی ہے۔ ان کو کوڑے پڑے، لاٹھیاں پڑی، ٹارچر ہوا، ٹیئر گیس ہوئے، وہ سب کچھ ہوتا رہا، اور ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو جیالہ صحافی کا نام دیا گیا۔ اور آج ایگزیکٹلی اس مارشل لا کے دور میں ایک بار پھر صحافیوں کو اسی طرح کے نام دیے جا رہے ہیں، پٹواری صحافی، تو یوتھیا صحافی، اور کیا نہ کیا نہیں کہا جا رہا۔ میرا یہ رائے ہے بطور صحافی کہ اس مارشل لا کے دور میں ہمیں ایگزیکٹلی وہی مزاحمت کی تحریک چلانی چاہیے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں چلی تھی، جو جنرل مشرف کے دور میں چلی تھی، اور بلکہ اس سے بھی پہلے جائیں تو فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں چلی تھی۔ ہم میڈیا والوں کو، اور خاص طور پہ اب جبکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو ہر شخص میں سمجھتا ہوں ہر شہری جو ہے وہ صحافی ہیں۔ یہ صحافیوں کی یا صحافت کے پیشے پہ جو چند لوگوں کی اجارہ داری تھی یہ ختم ہو چکی ہے۔ ایون کہ ہماری جو صحافت کی ڈگریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں اب ان ڈگریوں کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی، کیونکہ ہر شخص، ہر شہری جو دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے وہ صحافی ہے، اور اس کے پاس ایک موبائل فون ہے جس میں کیمرہ ہے اور ویڈیو بنا سکتا ہے، ہر وہ شخص شہری ہے۔ تو ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہم لوگ بطور میڈیا ہم اتنے آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اتنے دقیانوس ہو چکے ہیں کہ آج تک ہمارے پریس کلبوں میں یہ چیز واضح نہیں ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو یوٹیوب چینل ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ ہم لوگ آج تک اپنے آپ کو بدل نہیں سکے وقت کے ساتھ ساتھ، ہم اپنے ساتھ ان نوجوانوں کو اپنی طاقت نہیں بنا سکے پریس کلبوں کے اندر، اور آج بھی معذرت کے ساتھ جعلی رکنیت جو ہے ہم نے پریس کلبوں میں بھی دے رکھی ہے، اور آج تک جو ہے میں اپنی بات کر لوں بٹ صاحب، یہ بالکل یہ سارا میری بات سنیں، آپ اب دھمکیاں مت لگائیں، آپ بٹ صاحب آپ پی ایف یو جے کے لیڈر ہیں، آپ پریس کلب کے لیڈر نہیں ہیں، آپ پریس کلب کے لیڈر نہیں ہیں، آپ پی ایف یو جے کے لیڈر ہیں، آپ ایک پریس کلب کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ گئے۔ چھوڑے اس بات میں، بٹ صاحب ایک سیکنڈ بات سن لیں، بٹ صاحب میری بات سن لیں، آپ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، آپ ایک پریس کلب کے لیڈر نہیں ہیں، پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، تحمل سے، صبر سے بات سن لیں، کوئی بات نہیں۔ یہ جتنے صحافی بیٹھے ہیں، میں بالکل اپنی بات کر رہا ہوں، اور چونکہ ہماری یہ کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ہم ناکامی سے دوچار ہیں، اور آج میڈیا کے جو حال ہیں اس کے ذمہ دار یہ قائدین ہیں میڈیا کے۔ آج ان ساروں سے پوچھ لیں جو جرنلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو میں نے باتیں کی اس میں ایک بات بھی غلط ہو، کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم ابھی سروے کروانے نہیں ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو میڈیا، جو صحافی ہے، جو معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے، اگر آنکھ اور کان کا یہ حال ہے تو ہم باقی کسی سے کیا گلہ کریں گے؟ تو میں تو صرف اپنے بارے میں بات کروں گا، میں کسی سیاستدان سے کو نہیں جانتا، ہمارا کام ہم سیاستدانوں سے سوال کریں، وہ میں ہر دور میں کرتا رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، نئی نسل کو قیادت دینی چاہیے میڈیا کی۔ ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو قومی قیادت ہے وہ پریس کلبوں کی سیاست کے اندر پھنس چکی ہے، اور چھوٹے چھوٹے گروپ بندی کر کے وہ اپنی سیاست چمکاتی ہے۔ یہ نئی نسل جو آئی ہے، نوجوان لوگ جو آئے ہیں، ان کے حوالے کرنی چاہیے ہمیں قومی قیادت، صحافیوں کی، پی ایف یو جے کی قیادت، پریس کلبوں کی سیاست جو ہے۔ بارہ پھر نہیں بالکل لڑیں گے، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں تجویز دے رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں صرف تجویز دے رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ پہلی بات، اور آخر میں بس اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اسٹرگل سب کی مشترکہ ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے،
اپنے کام میں جدت لے کر نہیں آئیں گے، نوجوان لوگوں کو موقع نہیں دیں گے قیادت سنبھالنے کا، تو اس وقت تک ہم ایک دوسرے کو ہی بلیم کرتے رہیں گے، اور اس وقت تک ہم جرأت اور بہادری کے ساتھ صحافیوں کے حقوق کے لیے حکمرانوں کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے، ان کے سامنے آنکھ نہیں ملا سکیں گے ان سے، کیونکہ ہم ان سے فائدے بھی لے رہے ہیں اور رسمی طور پہ احتجاج بھی اپنا جاری رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عبداللہ جان۔